وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ ان مشرکین کے پاس کوئی بھی آیت نہیں آئی اللہ ان کے رب کے آیات میں سے، مگر انہوں نے اس آیت سے اعراض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے تو اس کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل انتظام فرمایا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سوچ فکر دی، صلاحیت دی سوچنے کی، عبرت پکڑنے کی، نتائج نکالنے کی، یہ صلاحیت انسان کا خاصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ترتیب سے۔ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جن کے پاس کوئی نبی نہ آیا ہو، نبی کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی نبوت ہے اور آخری نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے پہنچنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ایک نظم بنایا ہے۔ ہر علاقے میں، ہر قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نمائندہ، کوئی نہ کوئی نمائندہ ضرور پہنچتا ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام نہ پہنچا ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقتاً فوقتاً مختلف حالات سے گزارا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ کہ ان کے پاس ان کے رب کی آیات میں سے جب بھی کوئی آیت پہنچی انہوں نے اعراض کیا۔ یہ جو آیت ہے اس کا معنی نشانی ہے۔ آیت دو قسم کی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچی۔ ویسے مطلقاً تین قسم کی آیات ہیں۔ ایک آیت وہ ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کی طرف سے امت کے پاس پہنچے، اور دوسری آیت جو اللہ تعالیٰ نے عالم میں جتنی نشانیاں بنائی ہیں وہ ہیں، اور تیسری آیت انسان کی اپنی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو آیت فرمایا۔ معجزات کے بارے میں بھی آیت کا لفظ ہے، اور اسی طرح زمین و آسمان کے جتنے مناظر ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنی نشانیاں آسمان اور زمین میں ہیں کہ یہ اس سے گزر جاتے ہیں اور اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اور اپنی جان کے بارے میں فرمایا وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔ ان کی اپنی جان کے اندر کافی ساری آیات نشانیاں ہیں کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو یہ تین طرح کی نشانیاں ہوئیں۔ پہلی آیت جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے آتی ہے وہ بھی دو قسم کی ہے۔ ایک آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی صورت میں یا کسی نبی پر کسی صحیفہ یا کتاب کی صورت میں آئی۔ ہمارے پاس جو قرآن مجید کے صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام آیا، اس کے اندر آیات ہیں، احکام ہیں، نشانیاں ہیں، یہ بھی آیت ہے، یہ بھی ہر انسان کے پاس پہنچی ہے۔ اسی طرح دوسری قسم کی آیت جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے پہنچتی ہے وہ معجزات کی صورت میں ہے۔ ہر نبی کے پاس معجزے آئے ہیں، ان کی نبوت کے مقام اور مرتبے کی حیثیت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ تمام انبیاء سے زیادہ ہے۔ 3000 معجزات تو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف روایات سے معجزات ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے نبوت دی ہے عالمی، ہر مخلوق کا نبی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی اسی طرح کے دیے ہیں۔ آپ کے معجزات ہر چیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انسانوں سے، جانوروں سے، ہوا، فضا، خلا سے، روشنی سے، اندھیرے سے۔ اسی طرح باقی آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ سب سے بڑا معجزہ یہی قرآن مجید ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اس میں رد و بدل نہیں۔ اور ایسے لوگ جو اس زبان والے بھی نہیں ہیں، اور چھوٹے بچے جن کا ضبط جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ یہ آیات
اور دوسری آیات جو وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فرمایا کہ کتنی نشانیاں آسمان زمین میں چھوڑی ہیں، وہ روزانہ کے واقعات ہیں۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی جس طرح ابتدا ہے، اور اسی طرح ایک دوپہر کے وقت جس طرح سورج عروج پر ہوتا ہے، انسان کی صحت بھی عروج پر جاتی ہے، آخر اسی طرح ڈوب جاتا ہے جس طرح سورج ڈوبتا ہے، تو اور اگلے دن پھر نکلتا ہے۔ اسی طرح انسان پر بھی موت آنے والی ہے، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ حاضری ہے۔ اسی طرح روزانہ کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ انسان مر رہے ہیں، واقعات پیش آ رہے ہیں، انسان کے ساتھ واقعہ پیش آ سکتا ہے، اور بہت ساری قوموں پر عذاب آیا ہے، بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ یہ سارے واقعات یہ بھی آیات ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں بنائی ہیں، جتنے جسم میں بال ہیں اس سے زیادہ نشانیاں انسان کے اندر کتنا نظام ہے، تھوڑا سا انسان غور کر لے تو اللہ کی وحدانیت پر اس کو یقین آ جائے گا۔ اب اگر انسان ان سب سے گزر جائے، آسمان زمین روزانہ کے نظام اور جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں سب کو ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے، آنکھوں کے سامنے گزر رہا ہے اور جا رہا ہے، دماغ سے سوچتا نہیں ہے، دل میں اس کو جگہ نہیں دیتا، اپنے جسم میں غور نہیں کرتا، قرآن و حدیث میں غور نہیں کرتا، تو یہ بڑا مجرم ہے۔ اگر قیامت کے موت تک اس طرح چلا گیا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اس کی کوئی عذر اس کا نہیں چلے گا اور کوئی وجہ اس کی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کی طرف سے مکمل نظم ہے ہدایت کا، جو انسان نہیں اختیار کرتا وہ اپنے کوتاہی کی وجہ سے نہیں کرتا، وہ مجرم ہے اور اس جرم کی بنیاد پر وہ سزا کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے تو الگ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کو تو ہرگز معاف نہیں کریں گے، قرآن مجید میں اللہ نے اٹل فیصلہ سنا دیا۔ اس کے علاوہ جب بھی انسان توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ اپنے فضل سے اگر چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ بہرحال اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے۔ ہم روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں اور ظلم و ستم کرتے ہیں، تو اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم ان سے عبرت نہیں حاصل کریں گے تو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو واقعات اور نشانیاں اور اسی طرح قرآن مجید کی آیات اور احکام ہمارے پاس پہنچے ہیں، ہم ذرا غور کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ وما تأتیہم نہیں آتی ان کے پاس، من آیت کوئی نشانی، آیت من آیات ربہم ان کے پالنے والے کی نشانیوں کی طرف، نشانیوں میں سے، الا مگر کانوا عنہا وہ اس سے معرضین اعراض کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔